السلام علیکم حضرت ایک سوال تھا کہ کافی علماء کرام سے میں نے یہ سنا ہے کہ روح کی غذا یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ کے حج نہیں ہے۔ روح کی غذا کے لیے، روح کو بیدار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے ذاتی نام اللہ ہو کا ذکر کرنا چاہیے، جیسے حضرت سلطان باہو یہ ذکر کرتے تھے، سانسوں کے ساتھ ذکر کرتے تھے، بغیر زبان یا ہونٹ کو ہلائے بغیر سانس اندر جائے تو اللہ ہو، اور سانس باہر آئے ہو پڑھنا ہے۔ تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ذکر کرنے سے روح بیدار ہوتی ہے، روح جاگتی ہے، زندہ ہو جاتی ہے، اس کو وہ وقت یاد آ جاتا ہے جو ہم نے اس وقت اللہ تعالیٰ کے پاس گزارا تھا جب الستو بربکم اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا۔ تو یہ اس کے اوپر مجھے گائیڈ لائن چاہیے کہ کیا اس ذکر کی اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کی اسم ذاتی کا ذکر کرنے کی کوئی قرآن و حدیث میں کوئی ہے گنجائش، یا یہ ایک سیلف کریٹڈ ذکر ہے؟ سیلف کریٹڈ ذکر ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اس سے پہلے ابھی میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کری ہے جس میں یا قہار کے وظیفے کا بیان دیا ہے، جس میں ایک صوفی بابا ہیں پاکستان کے، بڑے مشہور ہیں، انہوں نے کہا کہ یا قہار کہنے سے بجلیاں پیدا ہوتی ہیں اور وہ تیار ہو جاتی ہیں کہ یا قہار کہنے والا ان کو حکم دے، امر دے کہ وہ کس طرف رخ کریں اور کسے بھسم کریں۔ آپ دیکھ رہے ہیں نو ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل، جدہ سے، مملکت سعودی عرب۔ روح کی جو غذا ہے اس کے بارے میں چند چیزیں میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، پھر اس کے بعد اس گفتگو پر جب اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد روح کو جسم میں داخل کر دیا گیا۔ روح من عرفہ، شیخ فرما رہے ہیں، شیخ البشاری وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا کہ روح کیسی ہے۔ جب اللہ رب العالمین سے صدقے کے بارے میں، خیرات کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ حیض اور نفاس کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ علیہ السلام کو یہ حکم دے دیا جاتا ہے کہ آپ سے یہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، یہ حیض کے بارے میں پوچھ رہی ہیں، یہ حیض کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، ان کو آپ بتا دیجئے کہ یہ حیض جو ہے ایک بیماری ہے، یہ اذا، اور اس کا حکم جو ہے يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، آپ سے یہ پوچھیں گے نفقے کے بارے میں، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بارے میں۔ قُلْ مَا أَنفَقْتُمْ يسألونك عن الأهلة قل الأهلة، قل الأهلة، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے جو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جاتا تھا اس کا جواب دے دیا جاتا تھا۔ قل هو أذى، آپ حیض کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، بتا دیا گیا ہے کہ یہ بیماری ہے۔ قل الأنفال، قل الانفال، انفال کیا ہے؟ عن الروح، لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا، من أمر ربي لحد يسأل، آپ علیہ السلام سے یہ فرمایا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھیں گے تو ان سے یہ جواب دے دیجئے قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، اس کے بعد یہ تو میرے رب کی طرف، میرے رب کا حکم ہے، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، من العلم إلا قليل، عجزه الأطباء۔ یہاں روح کے بارے میں، اس کے علم کے بارے میں، اب سلطان باہو صاحب اگر یہ کہتے ہیں کہ روح کی غذا وہ ذکر ہے اللہ، تو ان کا کہنا دراصل یہ صوفیوں نے بہت سارے خود ساختہ یا فیک اور فیبریکیٹڈ وظیفے بنائے ہوئے ہیں۔ وہاں تو ابھی یا قہار جیسے میں نے بتایا آپ کو، سماحت الشیخ عبدالعزیز بن باز نے یہ فتویٰ لجنۃ دائمہ الافتاء کا سعودی عرب کی فتویٰ کمیٹی سے شائع ہوا کہ اس طرح کے جو اذکار ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یا جبار یا جبار یا جبار، یا قہار یا قہار یا قہار، یہ بدعات پر مبنی ہے، یہ بدعت ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اچھا، اس سے آگے کا اسٹیپ یہ ہے صوفیوں کے یہاں اب یا اللہ اس کو ہو کر دیتے ہیں، بس وہ کچھ دنوں کے لیے، پھر یا اللہ ختم ہو جاتا ہے، یا ہو یا ہو یا ہو یا ہو، اور پھر یا ہو کو بھی ختم کر کے ہو ہو ہو۔ آپ نے کئی صوفیوں کو دیکھا ہوگا، ابن عربی وغیرہ کو ارطغرل میں غالباً دیکھا تھا، ایسے ہو ہو ہو، صوفیوں کی کئی ویڈیو آپ کو مل جائیں گے وہ کرتے ہوئے، تو یا ہو یا ہو ہو ہو، اور پھر ہو بھی ختم ہو جاتا ہے، پھر تو وہ
ایسے دھکا چلاتے ہیں وہ، معاف کیجیے گا، اور پھر اس کے بعد تو وہ سراپا، میں کیا کہوں، ایسا لفظ بھی میں نہیں لینا چاہتا۔ بہرحال یہ یا سلطان باہو نے جو بیان دیا ہے وہ صوفیوں کا ایک طریقہ کار ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ اگر کوئی کام آپ کرتے ہیں اور جس پر اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں ہے تو وہ مردود ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ ہر چیز کی غذا ہوتی ہے، جسم کی غذا، جسم کو اللہ رب العالمین نے کہاں پیدا کیا ہے نا، آدم علیہ السلام کے جسم کو یا ہمارے جسم کو وہیں سے آیا ہے نا، تو یہ تو پانی سے پیدا ہوا ہے یا زمین سے پیدا ہوا ہے۔ اب اس زمین کی جو غذا ہے وہ زمین سے آپ کھاتے ہیں، اچھی چیزیں آپ کھاتے ہیں۔ اسی طریقے سے روح کی جو غذا ہے وہ اللہ کا ذکر اگر کوئی کہتا ہے تو یہ بات تو معقول نظر آتی ہے کہ اللہ کا ذکر، قرآن پڑھنا، ایمان کی حفاظت کرنا، حج کرنا، نماز پڑھنا، روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا، لوگوں کے ساتھ نیکیاں کرنا، بھلائی کرنا ایمان میں اضافے کا سبب بنتا ہے، اور یہ آپ کے ایمان کی تقویت میں اضافہ ہوتا ہے، اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ آپ کے روح کی غذا ہے۔ لیکن وہ سلطان باہو کا جو کہنا ہے، جو آپ نے بیان فرمایا کہ یاہو یاہو یاہو، یہ بدعت ہے اور یہ روح کی غذا نہیں ہے، بلکہ یہ شیطانی روح کی غذا ہے، اور اس شیطانی روح کی غذا سے اللہ تعالیٰ مجھے، میری آنے والی نسلوں کو، آپ کو اور آپ کی آنے والی نسلوں کو محفوظ فرما لے، ہر اس ذکر و اذکار کو کرنے کی توفیق بتائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہو اور صحابہ نے عمل کیا ہو۔ ہر اس ذکر سے اللہ رب العالمین مجھے، میری نسلوں کو، آنے والی نسلوں کو، آپ کو، آپ کی آنے والی نسلوں کو محفوظ فرما لے۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، جو صحابہ نے نہیں کیا، جو تابعین، تبع تابعین اور ائمہ نے نہیں کیا، تو میں اور آپ کر کے ان صوفیوں کی باتوں میں آ کر اپنے ایمان کو ضائع نہ کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اور عمل کی قبولیت کی دو بنیادی شرطیں ہیں، ایک تو یہ کہ وہ عمل اللہ کے لیے خالص کیا جائے، اور دوسرے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیا جائے۔ آپ کا عمل اگر اللہ کے لیے ہے، جیسے آپ یہ کہہ رہے ہیں نا یاہو یاہو یاہو، تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے؟ طریقہ دے دیجئے، طریقہ تو آپ کو قیامت کی صبح تک نہیں ملے گا۔ تو اس لیے یہ عمل بدعت ہے، اور بدعت گمراہی ہے، اور گمراہ کا ٹھکانہ جہنم ہو سکتا ہے، جنت نہیں۔ جنت میں جانا ہے تو اس عمل کو اپنائیے جس پر مدینے والے کی مہر لگی ہوئی ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم